نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وإلہکم الہ واحد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ کہ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں جن 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے توحید و رسالت کی گواہی ہے، یعنی کہ کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ میں بھی 2 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، نمبر 1 عقیدہ توحید کو اور نمبر 2 عقیدہ رسالت۔ ہم سب سے پہلے عقیدہ توحید کے متعلق بات کریں گے کہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا خدا ایک ہے، کہ تمہارا خدا واحد ہے۔ تو ہمیں تو سب سے پہلے عقیدہ توحید پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے۔ اب عقیدہ توحید کی بھی چند اقسام ہیں۔ سب سے پہلے توحید فی الذات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات تعداد میں بھی واحد ہے، وہ تعداد کے اعتبار سے بھی ایک ہے۔ جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 3 خدا ہیں، اور ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ بہت سے خدا ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص میں، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو توحید فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اس کی ذات کے اعتبار سے ایک مانیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی دوسری قسم ہے وہ توحید فی الصفات ہے، کہ اللہ رب العزت کو اس کی صفات میں بھی ایک مانا جائے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں وہ کسی کی نہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کی مثل کوئی نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے لا مثل لہ ولا مثال لہ، کہ نہ ہی اس کی کوئی مثل ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ہے۔ اور ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنی صفات کے اعتبار سے بھی واحد ہے۔ جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں اس کے علاوہ وہ کسی کو حاصل نہیں۔ اس کی جو تیسری قسم ہے توحید فی العبادت، کہ ہمیں صرف ایک رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے حکماً ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اس ایک رب کی عبادت کرو۔ جیسا کہ ہم نماز ادا کرتے ہوئے بھی جب سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں تو اس میں ہم خود بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس یقین کو دہراتے ہیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ ہر مسلمان کا یہ تصور ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں۔ اور چوتھی اس کی قسم توحید فی الافعال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، توحید فی الافعال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے افعال میں بھی واحد ہے، اپنے افعال کے اعتبار سے بھی ایک ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس زمین و آسمان میں میرے علاوہ بھی، ایک خدا کے علاوہ بھی اگر یعنی 2 خدا ہوتے تو ضرور اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ جب 2 خدا ہوتے تو ان میں تکرار بھی ہونی تھی۔ افعال کے اعتبار سے اگر کوئی صبح کے وقت اس کو رات میں بدلنا چاہتا اور کوئی رات کو دن میں بدلنا چاہتا تو ظاہری سی بات ہے اس تکرار کی بنا پر اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس کائنات کا نظام بڑے نظم و نسق سے چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات ایک ہے جو اس کائنات کے نظام کو بڑے نظم و ضبط کے ساتھ چلا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون،
کہ جب اللہ رب العزت کسی کام کے ہو جانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو احادیث میں بھی عقیدہ توحید کی بہت زیادہ فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں، کہ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کو موت آ جائے تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث شریف یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ عام اس کو اور اس کی وضاحت کر لیجئے تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت میں داخل ہو جانے کی بشارت ہے۔ تو ہمیں ہر ایک مسلمان کا یہ اس پر پکا اور پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اپنے افعال کے اعتبار سے بھی ایک ہے، اور ہمیں اس بات پر کامل یقین رکھنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں صرف ایک رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی کے آگے سر بسجدہ نہیں ہونا، ہمیں صرف ایک ہی رب کی عبادت کرنی ہے، اور اسی کو تو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔